بولیے. ان کے مقام اور مرتبے کو، ان کی شخصیت کو اگر سمجھنا ہے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں. بڑے پیر دستگیر جب دنیا کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں، دنیا کے اندر آتے ہیں، اور بڑے پیر وہ ولی ہیں کہ اور لوگ تو ولایت کو کسب سے حاصل کرتے ہیں، محنت و مشقت سے حاصل کرتے ہیں، عبادت و ریاضت سے حاصل کرتے ہیں، مگر بڑے پیر دستگیر وہ ولی ہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی ولی ہیں. آپ کی ولایت جو ہے وہ کسبی نہیں ہے، جیسا کہ اور لوگوں کی ولایت جو ہے وہ کسبی ہے. انہوں نے محنت و مشقت کی، عبادت و ریاضت کی، اللہ کی بندگی کی، تب انہیں ولایت حاصل ہوئی، تب وہ مقام ولایت پر پہنچے. مگر بڑے پیر صغیر کی شان یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی ولی ہوتے ہیں، مادر ذات ولی ہیں، کسب کے ذریعے سے نہیں. مگر حال یہ ہے پیدا ہوتے ہی شریعت کے پابند تھے. اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو استاد پڑھاتے ہیں، اور خود استادوں کا اعتراف ہے. بڑے پیر دستگیر کے جو اساتذہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ الفاظ ہم پڑھاتے ہیں، اور عبد القادر کی زبان سے جو الفاظ عبد القادر اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان الفاظ کی تجلیات ہم اپنے دل کے اندر محسوس کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ شان تھی بڑے پیر دستگیر کی. بچپن کا زمانہ ہے، جانور چرانے کے لیے جاتے ہیں، گائے بکری چرانے کے لیے جاتے ہیں، جنگل میں ہیں، تنہا ہیں، اکیلے ہیں. آواز آتی ہے، عبد القادر تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، اے عبد القادر تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے کہ تم جانوروں کو چراؤ. ارے تمہیں بہت بڑی مخلوق کو فیض پہنچانا ہے، خدمت کرنا ہے، اسلام کی خدمت کرنا ہے، دین کی خدمت کرنا ہے، لالا جان کے دین کو گوشے گوشے میں پہنچانا ہے، پوری دنیا کے اندر پہنچانا ہے. عزیزان گرامی، شہنشاہ بغداد بڑے پیر دستگیر اپنی والدہ سے کہتے ہیں، ماں اس آواز کو میں کیا کروں؟ مجھے چرانے کے جنگل میں جب جاتا ہوں جانوروں کو چرانے کے لیے تو اس طرح کی آواز آتی ہے، عبد القادر تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے کہ تم جانوروں کو چراؤ. اے عبد القادر یہ تمہارا کام نہیں ہے. ماں اس آواز کو میں کیا کروں؟ ماں نے محسوس کر لیا یہ غیبی آواز ہے، یہ اللہ کی جانب سے آواز ہے جو عبد القادر کو متنبہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، بلکہ تمہیں تو خدمت خلق کرنا ہے، کائنات کو فیضیاب کرنا ہے، اپنے رسول اللہ کے دین کو دنیا کے اندر پہنچانا ہے. یہ شان ہے بڑی پیر دستگیر. مگر حال یہ ہے بچپن کا زمانہ ہے، عبد القادر تو پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ پڑھتے، پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر پھر بھی اسکول جا رہے ہیں، پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والا دور ایسا دور ہوگا ہر ایک اپنے آپ کو پڑھے گا لکھے گا نہیں، دین حاصل کرے گا نہیں، اور ولایت کا دعویٰ کرے گا، اور دلیل میں بڑے پیر دستگیر کی ذات کو پیش کر دے گا اور کہے گا کہ جس طرح سے عبد القادر جیلانی اسکول نہیں گئے تھے، جس طرح عبد القادر جیلانی مدرسے نہیں گئے تھے، ہم کو بھی مدرسہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہم بھی مادر ذات ولی ہیں. ان کا منہ بند کرنے کے لیے جو جہل و غباوت میں ڈوبے ہوئے اور یہ اپنی جو بو دستار کی آڑ میں اپنی ولایت کا اعلان کرتے ہیں، ان پڑھ جاہل گواہ ہوتے ہیں، شریعت سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، نماز روزے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور اعلان جو کرتے ہیں وہ ولایت کا اعلان کرتے ہیں. عبد القادر جیلانی بغدادی نے اس دروازے ہی کو بند کر دیا. اگر کوئی ان پڑھ ہے، جاہل ہے، گوار ہے، شریعت سے ناواقف ہے، دین کا علم اس کے پاس نہیں ہے اور اعلان کر رہا ہے ولایت کا، تو وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. ولی ہونے کے لیے علم دین ضروری ہے، علم دین حاصل کرنا ہوگا. بڑے پیر دستگیر نے سب سے پہلے اساتذہ کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیا، علم دین حاصل کیا، اس کے بعد میں ولایت کا اعلان فرمایا. پہلے ولایت کا اعلان نہیں، حالانکہ مادر ذات ولی تھے، پیدا ہوتے ہی ولی تھے، مگر ولایت کا اعلان نہیں کیا. پہلے تعلیم حاصل کی اور قیامت تک کے نبی کے امتیوں کو یہ پیغام دے دیا، علم دین حاصل کرو، علم دین حاصل کرو، پڑھو. نبی کا پیغام طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. خاموشی کے ساتھ اپنے اس فعل کے ذریعے سے
ولایت کا اعلان نہ کر کے سب سے پہلے مدرسے میں داخل ہو کے اساتذہ کی بارگاہ میں زانو ادب طے کر کے بتا دیا کہ علم دین کتنا ضروری ہو، کتنا اہم۔ عزیزان گرامی، بڑے پیر دستگیر کی ذات وہ ذات ہے کہ نہ جانے کتنے گمراہ، نہ جانے کتنے چور چمار، نہ جانے کتنے راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ شہنشاہ بغداد بڑے پیر دستگیر نے لگایا ہے۔ ایک دن گزر رہے تھے، جا رہے تھے، شاہراہ سے گزر رہے تھے، ایک ضعیف و ناتواں انسان ملتا ہے۔ بڑے پیر دستگیر کو آواز دیتا ہے، اے محی الدین، مجھے سہارا دے دو، مجھے سہارے کی ضرورت ہے۔ بڑا ضعیف تھا، ناتواں تھا۔ عبدالقادر جیلانی بغدادی جاتے ہیں اور سہارا دیتے ہیں۔ وہ انسان بولتا ہے، وہ شخص کہتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں بڑے پیر دستگیر تم کون ہو؟ وہ شخص جواب دیتا ہے، میں اسلام ہوں۔ اللہ اکبر! کیا فرماتے ہیں، کیا کہتا ہے وہ شخص؟ میں اسلام ہوں۔ اے محی الدین، آج سے تمہارا نام محی الدین ہے۔ تمہاری ضرورت اس لیے کہ تم مجھے سہارا لگا دو۔ میں بالکل ختم ہو رہا تھا، بے سہارا ہو چکا تھا، مجھے مٹایا جا رہا تھا، ختم کیا جا رہا تھا۔ اب تم نے سہارا دے دیا ہے، لہٰذا اب میں پروان چڑھوں گا، اب میں جوان ہو گیا ہوں، اب میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ ایک مثال تھی، وہ انسان نہیں تھا، وہ انسان کی شکل تھی جو آیا تھا، کہا میں اسلام ہوں۔ عبدالقادر، تمہارے سہارے کی ضرورت تھی، اب تم نے سہارا دے دیا ہے، اب میں تھکنے کا نام نہیں لوں گا، اب میں بڑھتا رہوں گا، بڑھتا رہوں گا۔ اور قسم خدا کی ایسا بڑھا، عبدالقادر جیلانی نے سہارا دیا، پوری دنیا کے اندر اسلام قائم ہو گیا۔ پوری دنیا کے اندر آپ کے ماننے والے جتنے بھی سلاسل ہیں، سلسلے سہروردیہ ہو، سلسلے قادریہ ہو، سلسلے قادریہ تو آپ ہی سے منسوب ہے، سلسلے نقشبندیہ ہو، جتنے بھی سلاسل ہیں، تمام سلاسل آپ کی بارگاہ سے جا ملتے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء کرام، حضرت جنید بغدادی، یہ بھی آپ کی بارگاہ کے فیض یافتہ، آپ کے مریدوں کے مرید ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت بایزید بستامی، وہ بھی آپ کی بارگاہ سے فیض یافتہ ہے، وہ بھی آپ کے مریدوں کے مریدین میں سے ہیں۔ اور بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ، ہندوستان کی سرزمین پہ لے لیجیے، نظام پاک کو لے لیجیے، یہ بھی آپ کی بارگاہ کی، آپ کے مریدوں کے مرید، مریدوں کے مرید ہیں۔ حضرت صابر پاک آپ کے مریدوں کے مرید، مریدوں کے مرید ہیں۔ جتنے بھی اولیاء اللہ ہندوستان کی سرزمین اور پوری دنیا کے اندر ہیں، وہ کسی نہ کسی وسیلے سے شہنشاہ بغداد بڑی یا تو بلا واسطہ یا بال واسطہ بڑے پیر دستگیر کے مریدوں میں سے ہیں۔ حضرت ایک مرید اور تھا آپ کی بارگاہ کا، حضرت شہنشاہ بغداد بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے امام راضی کہا جاتا ہے۔ وہ امام راضی، وہ بھی آپ کی بارگاہ کے فیض یافتہ ہے، مریدوں کے مرید، مریدوں کے مریدوں میں سے ہیں آپ کے۔ وہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے منطقی اور فلسفی تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس نے فلسفہ کو مسلمان بنا دیا تھا۔ وہ امام راضی جب وصال کا وقت قریب آتا ہے، کیونکہ زندگی بھر آپ نے مناظر خدا کی ذات کے لیے، وحدانیت کے لیے، خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، رب ایک ہے، پالنہار ایک ہے، خالق حقیقی ایک ہے، اس کے لیے ہزاروں دلیلیں آپ دیا کرتے تھے۔ جب موت کا وقت قریب آیا، شیطان آ گیا اور سوال پہ سوال کرنے لگا خدا کے ایک ہونے پر۔ امام راضی اسے جواب دے رہے ہیں، خدا اس طرح سے ایک ہے، خدا اس طرح اس کی دلیلوں کا جواب دیتے یہاں تک کہ آپ پہ پسینہ آ گیا، پریشان ہو گئے۔ معلوم ہے آپ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ کافی دور پہ تھے، اور کہا اے راضی کیوں اس کو جواب نہیں دیتے ہو؟ میرا خدا وہ ہے جو بغیر دلیل کے ایک ہے، اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، بغیر دلیل کے وہ ایک ہے۔ وہ کل بھی تنہا تھا، وہ آج بھی ہے، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کی ذات ابدی ہے، سرمدی ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ تنہا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ اس کی شان لم یلد ولم یولد ہے، اللہ الصمد ہے اس کی شان۔ عزیزان گرامی، یہ کون ہے؟ سب شہنشاہ بغداد کے غلاموں میں سے ہیں، بڑے پیر دستگیر کے غلاموں میں سے ہیں۔ یہ بڑے پیر دستگیر کی شان ہے کہ 7 سال تک دریائے دجلہ کے کنارے جنگلوں میں رہے، عبادت کرتے رہے،
کہیں گھاس کھاتے ہیں، کہیں پھوس کھاتے ہیں، اور کہیں دریائے دجلہ کا پانی پیتے ہیں، اور کئی سال تک پائے در پہ روزہ رکھتے رہے، عبادت کرتے رہے اللہ کی. تو مقام یہ حاصل ہوا، مرتبہ یہ حاصل ہوا، یہ اللہ کی جانب سے مقام ملا، یہ مرتبہ ملا، یہ شان ملی. اور حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. وہ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، اور آپ کے غلام پوری دنیا کے اندر ہیں. عزیزان نگرانی، ہم سب کو چاہیے بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور ان کے منصب، ان کے مرتبے کو پہچانے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، بے پناہ مقام عطا فرمایا، مقام رفیع عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے العالمین شہنشاہ برداشت سے سچی عقیدت و محبت کرنے کی